بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین و سامعین، الحمدللہ علی ذالک، آج عرب کنٹری کے اندر اور اسی طرح دوسرے زیادہ تر یورپی ممالک کے اندر دوسرا روز ہے، اور پاک و ہند بر صغیر وسطی ایشیائی ممالک میں پہلا روزہ ہے الحمدللہ۔ تو اس سلسلے کے اندر میں نے آپ سے گزارش کی تھی کہ رمضان المبارک کے مہینے کے اندر انشاءاللہ یہ خلاصۃ القرآن، مضامین قرآن انشاءاللہ بیان کریں گے۔ خلاصہ ویسے لفظ نہیں کہنا چاہیے، یہ توہین ہے، کیونکہ قرآن بذات خود خلاصوں کا خلاصہ ہے۔ کیونکہ اس لیے کہ قرآن پاک کے اندر کوئی ایسے زائد الفاظ نہیں ہیں، یا یوں کہہ لیں کوئی کسی لفظ کو ہٹانے سے اگر ہو کہ مطلب نقصان نہ ہو، ایسا بالکل نہیں ہے۔ جو لفظ جہاں پر ہے وہ بالکل پرفیکٹ ہے اور زبردست ہے، اس کو ہٹایا نہیں جا سکتا۔ تو یہ جو سلسلہ ہے یہ تو ایک مطلب مختصر سا یوں کہہ لیں کہ مضمون جو ہے نا قرآن پاک کے اندر کون کون سے مضمون بیان ہوئے ہیں، فلاں آج الف لام میم پارے کے اندر پہلے پارے کے اندر کون سے مضمون بیان ہوئے ہیں اور ہمارے لیے اسباق کیا ہیں، تو یہ ایک مضامین کہہ سکتے ہیں۔ خلاصہ لفظ کہنا صحیح نہیں ہے، مضامین کہہ سکتے ہیں۔ تو آج ہم الف لام میم پارے کے یعنی پہلے پارے کے مضمون بیان کرنے لگے ہیں، اور اس کے اندر جو ہمارے لیے اسباق ہیں اور ہمارے لیے جو اس کے اندر رہنمائی ہیں وہ ہم دیکھیں گے انشاءاللہ۔ تو سب سے پہلے سورۃ فاتحہ ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ جب بھی کوئی سورت شروع کریں، قرآن پاک ویسے بھی شروع کریں تو تعوذ لازمی پڑھنا چاہیے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم لازمی پڑھنا چاہیے۔ فرمایا فَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ، جب آپ قرآن کی تلاوت کریں تو شیطان اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم لازمی پڑھنا چاہیے۔ سورت شروع ہو رہی ہے تو بسم اللہ بھی پڑھنا چاہیے، اور سورت توبہ ایسی ہے کہ اس کے شروع میں بسم اللہ نازل نہیں ہوئی، وہاں پر صرف اعوذ باللہ ہی پڑھ لینا کافی ہے۔ تو سورت فاتحہ تمام صورتوں سے افضل صورت ہے، جس طرح کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نا کہ آیت الکرسی تمام آیتوں سے افضل ہے، اور اسی طرح سورۃ فاتحہ تمام صورتوں سے افضل ہے۔ یہ سورۃ فاتحہ یہ بیماریوں سے شفا صورت ہے، اور یہ سورۃ فاتحہ یہ بندے اور اللہ کے درمیان ایک مکالمہ ہے۔ اللہ رب العزت نے سورۃ حدیث قدسی ہے کہ اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ میں نے صلات کو اپنے اور بندے کے درمیان تقسیم کیا ہے۔ اللہ رب العزت نے صلات کا لفظ بولا، نماز کا لفظ بولا، یہ صرف سورۃ فاتحہ کا لفظ بھی اللہ رب العزت بول سکتے تھے۔ یہ باور کروانے کے لیے، یہ اجاگر کروانے کے لیے کہ سورۃ فاتحہ ہی اصل میں نماز ہے، جس طرح فرمایا لا صلاۃ لمن لم یقرأ بفاتحۃ الکتاب، کہ نماز کے اندر سورۃ فاتحہ نہ پڑھی جائے تو وہ نماز نہیں ہے۔ تو یہ بندے اور اللہ کے درمیان ایک مکالمہ ہے۔ فرمایا الحمدللہ رب العالمین، بندہ کہتا ہے تو اللہ کہتا ہے کہ یہ میرے بندے نے میری تعریف کی ہے۔ جب بندہ الرحمن الرحیم کہتا ہے تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں میرے بندے نے میری ثنا کی ہے، میری بزرگی بیان کی ہے۔ اسی طرح پھر بندہ کہتا ہے اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، کہ اے اللہ مجھے سیدھا رستہ دکھا، ان لوگوں کا رستہ جن پر تو نے انعام کیا۔ انعام والے کون سے لوگ ہیں؟ سورۃ النساء کے اندر آیت ہے، فرمایا وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِم مِّنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ، جن لوگوں پر اللہ نے انعام کیا وہ نبی ہیں، وہ صدیقین ہیں، وہ شہداء ہیں اور نیک لوگ ہیں۔ تو یہ صدیقین، شہداء، نبی، صالحین اور اس طرح کے لوگوں سے دلی محبت کے ساتھ ساتھ ان کے طریقوں پر، ان کی زندگیوں کے مطابق ہمیں بھی اپنی زندگی ڈالنی چاہیے، تب ہمیں اللہ رب العزت ان لوگوں کے رستے پر چلائے گا۔ خالی دعویٰ کر دینا کہ ہمیں ان سے محبت ہے اور خالی دعا کر دینا کہ یا اللہ ہمیں ان لوگوں کے رستے پر چلا، اس طرح سے مشکل کام ہے۔ پھر فرمایا غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، ان لوگوں کے رستے پر نہیں چلانا جن پر تو نے غضب کیا ہے، جن پر تو غصے ہوا ہے، اور جو لوگ گمراہ ہوئے ہیں ان لوگوں کے رستے پر نہیں چلانا۔ مغضوب علیہم لوگ جو ہے نا وہ یہودی ہیں، اور ضالین سے مراد جو ہے نا وہ عیسائی ہیں، نصارہ ہیں۔ تو دیکھ لیں
ہم دعا تو کر رہے ہیں، ہر نماز کی ہر رکعت کے اندر یہ دعا کر رہے ہیں کہ یا اللہ ہمیں یہود و نصارہ کے راستے پر نہ چلا۔ تو ہم اپنے طرز عمل کو دیکھیں، زندگیوں کے اندر ہم اپنی زندگی کو دیکھیں، ہم زندگی گزار کیسے رہے ہیں۔ ہم دعویٰ کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے مطابق ہم نے زندگی گزارنی ہے، لیکن ہمارا طرز عمل جو زندگی ہے وہ یہ بتلاتا ہے، ہماری باڈی لینگویج یہ بتاتی ہے کہ ہم یہود و نصارہ کے راستے پر چل رہے ہیں۔ دیکھ لیں سارا سوشل میڈیا اور جتنے بھی مطلب ہم کام کر رہے ہیں وہ سارے کے سارے تقریباً یہود و نصارہ کے راستے پر ہم چل رہے ہیں۔ فرمایا لَتَتَّبِعَنَّ سُنَنَ مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ، تم ضرور ضرور ان لوگوں کے راستے پر چلو گے جس طرح یہود و نصارہ چلے۔ تو اس لیے ہمیں صرف خالی دعا نہیں کرنی چاہیے، بلکہ یہود و نصارہ کے رستوں کو ہمیں اپنی زندگیوں سے نکالنا چاہیے، اور تو اور ہم دور نہ جائیں بلکہ قریب سے قریب تر لوگوں کو دیکھ لیں جو علم و حکمت کے ساتھ، قرآن و حدیث کے ساتھ تعلق رکھتے ہیں، ان لوگوں کو دیکھ لیں مساجد کیسے انہوں نے سنواری ہوئی ہیں۔ مساجد نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا ہے کہ چونا گچ کی ہوئی مساجد نہ بنائیں، اور ایسی مساجد نہ بنائیں جس کے اندر نماز کے اندر خلل آ جائے، بندہ مساجد کو ہی دیکھتا رہتے۔ ایسی خوبصورت مساجد نہیں بنانی چاہیے جس طرح یہود و نصارہ بناتے ہیں۔ آج ہماری مساجد کو دیکھ لیں، اتنا روپیہ خرچ کرتے ہیں مساجد پر، بندہ نماز پڑھنے کے بجائے وہ مساجد کو ہی دیکھتا رہتا ہے۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ اپنے آپ کو یہود و نصارہ کے راستے سے بچائیں۔ اس کے بعد سورۃ بقرہ ہے۔ البقرہ گائے کو کہتے ہیں، چونکہ اس کے اندر گائے کا واقعہ بیان ہوا ہے اس لیے اس کا نام ہی سورۃ البقرہ ہے۔ وہ واقعہ کیا ہے؟ بنی اسرائیل کے اندر ایک بندے نے دوسرے بندے کو قتل کر دیا، تو انہوں نے مطالبہ پیش کر دیا کہ ہمیں قاتل چاہیے، اور اتفاق سے ایسا ہوا کہ جنہوں نے قتل کیا وہی زیادہ شور کر رہے تھے کہ ہمیں قاتل چاہیے۔ موسیٰ علیہ السلام سے انہوں نے مطالبہ کیا جی ہمیں قاتل ڈھونڈ کر دو، تلاش کر کے دو۔ تو پھر موسیٰ علیہ السلام سے اللہ رب العزت نے کہا کہ بھئی ان کو بولو ایک تم گائے ذبح کرو، اور اس گائے کا گوشت وہ اس مردے پر لگاؤ گے تو وہ مردہ وقتی طور پر زندہ ہو کر بتا دے گا مجھے کس نے قتل کیا۔ موسیٰ علیہ السلام نے یہ بات ان کو بولی تو وہ اور مطلب پریشان ہو گئے کہ اگر ہم نے ایسا کیا تو ہم تو پھر ایکسپوز ہو جائیں گے، ہم ظاہر ہو جائیں گے، ہمارا گناہ ظاہر ہو جائے گا۔ انہوں نے پھر سوال و جواب شروع کر دیا، کیسا رنگ ہونا چاہیے، وہ کیسی ہونی چاہیے، وہ ہلکے سامنے جوتی ہوئی ہو یا نہ جوتی ہوئی ہو، یا اس کو کوئی بوڑھی ہو یا جوان ہو، یعنی مختلف قسم کے انہوں نے اشکالات، سوال و جواب، جیسے جیسے وہ سوال کرتے گئے ویسے ویسے وہ پھنستے گئے۔ پھر آخرکار بامشکل انہوں نے ان کو ایک گائے ملی، وہ ذبح کی اور انہوں نے گوشت اس کا لگایا تو انہوں نے بتا دیا، اس مردے نے زندہ ہو کر وقتی طور پر بتلا دیا کہ یہ فلاں بندہ قاتل ہے میرا۔ تو اس واقعے سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ جہاں پر اللہ اور اس کے رسول کی بات آ جائے وہاں پر بالکل خاموشی اختیار کی جائے، من وعن اس کو تسلیم کر لیا جائے۔ جیسے جیسے سوال کرتے جائیں گے ویسے ویسے وہ مشکلات بڑھتی جائیں گی۔ ایک بندہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ گیا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم پر حج اللہ رب العزت نے فرض کر دیا۔ وہ کہنے لگا علی کل عام، کیا ہر سال کے لیے ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو غصہ آ گیا، آپ کا چہرہ سرخ ہو گیا۔ فرمایا تم ایسے سوال کیوں کر رہے ہو جس کی وجہ سے تم پر تکلیف اور مشقت آ جائے؟ اگر میں صرف نعم کا لفظ بول دیتا، اگر میں صرف ہاں کا لفظ بول دیتا تو پھر ہر سال ہر صاحب استطاعت پر ہر سال حج فرض ہو جاتا۔ تو اس لیے سوال زیادہ نہیں کرنے چاہیے۔ فرمایا وما آتاکم الرسول فخذوا وما نہاکم عنہ فانتہوا، چونچ رہا نہیں کرنا چاہیے، جو جہاں پر اللہ اور اس کے رسول کی بات آ جائے من وان اس کو تسلیم کر لینا چاہیے، جس سے اللہ منع کر دے منع ہو جانا چاہیے، جو اللہ رب العزت اور اس کا رسول دے دے وہ لے لینا چاہیے۔ ادھر ادھر کی باتیں، فلاں امام صاحب کی بات یہ ہے، فلاں مولوی صاحب نے یہ کہا ہے، نہیں، مولوی صاحب امام صاحب کو چھوڑے، اللہ اس کے رسول کی خود مطالعہ کر کے اللہ اور اس کے رسول کی باتوں کو ہم خود مانیں۔ اس کے بعد سورت کے شروع میں وہ مومنین کے اللہ رب العزت نے صفات بیان فرمائی ہیں۔ فرمایا الذین یؤمنون بالغیب، مومن وہ ہیں جو غیب پر ایمان رکھتے ہیں۔ کیا مطلب غیب پر ایمان رکھنے کا؟ کہ ہم نے اللہ اس کے رسول کو نہیں دیکھا، بس جیسے صحابہ کرام نے کہہ دیا ہم ویسے کر رہے ہیں، جیسے اللہ اور اس کے رسول نے کہہ دیا ہمارا اس پر ایمان ہے۔ آج کل نہ کچھ ایسا پتا کیا ہے، لوگ کہتے ہیں مولوی صاحب چھوڑیں قرآن و حدیث کو، کوئی لاجک والی بات بتلائیں۔
کوئی عقل والی بات بتلائیں جو ہماری جس کو عقل تسلیم کرے. نہیں محترم عزیز بھائیو، جہاں پر عقل ختم ہوتی ہے وہاں سے ایمان شروع ہوتا ہے. ایمان ہے اسی چیز کا نام کہ تمہاری عقل کے اندر آئے یا نہ آئے اس کو تسلیم کر لینا ایمان کہلاتا ہے. اسی چیز کا نام ہے ایمان بالغیب. تو اس کے بعد پھر کافروں کا اللہ رب العزت نے تذکرہ فرمایا، ان الذین کفروا سواء علیہم اانذرتہم ام لم تنذرہم لا یؤمنون، کہ اے نبی تو ان کافروں کو ڈرائے یا نہ ڈرائے ان کو کچھ فائدہ نہیں ہے. کیا مطلب؟ جبکہ دوسری آیات میں تو اللہ رب العزت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دے رہے ہیں کہ ان کو نصیحت کر، ان کو ڈرا، ادھر کہہ رہے ہیں کہ ان کو کچھ فائدہ نہیں ہوگا. اس کا یہ مطلب ہے کہ ویسے نا روٹین میں خالی ذہن کافر کو اگر نصیحت کی جائے، ڈرایا جائے تو اس کو فائدہ ہوگا، لیکن فائدہ اس کو نہیں ہوگا جس کے پاس حق آ گیا ہے، دلائل آ گئے ہیں. دلائل آ جانے کے بعد، حق آ جانے کے بعد اس نے اس کو تسلیم نہیں کیا. جب بندہ تسلیم نہیں کرتا پھر اللہ رب العزت اس کو حق قبول کرنے کی جو صلاحیت ہے وہ چھین لیتے ہیں. فرمایا سأصرف عن آیاتی الذین یتکبرون فی الارض بغیر الحق، ہم نے ان لوگوں سے آیات کو سمجھ بوجھ کی جو صلاحیت ہے وہ چھین لی ہے. وَإِن يَرَوْا كُلَّ آیَةٍ لَا يُؤْمِنُوا بِهَا، اس کے بعد اگرچہ وہ جتنی مرضی کہتے رہے مجھے نصیحت کرو مجھے نصیحت کرو. مثال کے طور پر ایک باپ ہے، وہ اپنے بیٹے کو دیتا ہے بسکٹ کھا لے. اگر بیٹا بسکٹ کھا لے پھر وہ بیٹا اور مانگے تو باپ اور دے گا. پھر بیٹا اگر تیسری بار اور مانگے باپ پھر دے گا، چوتھی بار پھر مانگے باپ پھر دے گا. لیکن جب باپ پہلی مرتبہ اس کو بسکٹ دے رہا، بچہ اگر نہیں کھائے گا تو باپ دوبارہ نہیں دے گا، اگرچہ اس کے بعد جتنی مرضی بچہ مانگتا رہے. تو یہ ہے کہ جب حق آ جائے، دلائل آ جائیں، تب اگر نہ مانا جائے تو پھر اللہ رب العزت صلاحیت چھین لیتے ہیں. جس طرح کہ یہ جو ہمارے درس و دروس ہوتے ہیں یہ بھی ایک بہت بڑی نعمت ہے. اس کے بارے میں ہم سے سوال ہوگا، بتلاؤ تمہیں جو علم آیا تھا، جو تم نے درس و دروس سنے، تو تم نے ان پر کتنا عمل کیا. تو اس لیے ہمیں درس و دروس سے صحیح معنوں میں فائدہ اٹھانا چاہیے، قرآن کی آیات سے صحیح معنوں میں فائدہ اٹھانا چاہیے. اس کے بعد اللہ رب العزت نے منافقین کی دو مثالیں بیان فرمائی ہیں، کہ فرمایا کہ یہ جو لوگ ہیں، منافق جو لوگ ہیں، یہ دنیا کی چمک کو دیکھتے ہیں، چمک کو دیکھ کر چلتے ہیں. فرمایا یہ بارش آتی ہے نا، بارش کے اندر پھر بارش آتی ہے، اس کے بعد وہ بسا اوقات بجلی چمکتی ہے، تو بارش کو تو یہ لے لیتے ہیں، لیکن بجلی جب چمکتی ہے تو اپنے کانوں میں نا انگلیاں دے لیتے ہیں. کیا مطلب کہ ہمیں کڑک نہیں چاہیے، یعنی مشکلات نہیں چاہیے. دین پر چلو گے تو مشکلات بھی بس اوقات آئیں گی. تو اس لیے یہ منافقوں والا جو رویہ ہے نا یہ نہیں اپنانا چاہیے. جہاں پر مشکل آئے اللہ رب العزت سے دعا کر کے صبر کرنا چاہیے، اور جو آسانی آئے اس پر خوش ہونا چاہیے اور شکر ادا کرنا چاہیے. اس کے بعد آیت نمبر 30 سے لے کر 39 تک تخلیق آدم کا اللہ رب العزت نے واقعہ بیان کر فرمایا. فرشتوں کو بولا کہ میں ایک اپنا خلیفہ بنانے لگا ہوں جو زمین پر میری عبادت کرے گا. فرشتوں نے بولا کہ وہ تو بہت خون خرابہ کریں گے اور اسی طرح وہ قتل و غارت کریں گے. اللہ رب العزت نے نفی نہیں کی. اللہ رب العزت کو پتا تھا قتل و غارت کریں گے، لیکن فرمایا کہ جو میں جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے. اس کے بعد پھر اللہ رب العزت نے آدم علیہ السلام کو فرشتوں سے سجدہ کروایا. ابلیس نے انکار کر دیا. ابلیس کا رستہ دور ہو گیا، دوسرا ہو گیا، شیطانیت والا رستہ ہو گیا. اور اسی طرح پھر جنت کے اندر سے اس ابلیس نے آدم علیہ السلام کو نکلوا دیا. پھر اللہ رب العزت نے آدم علیہ السلام کو کلمات سکھائے، آدم علیہ السلام نے توبہ کی. یہاں پر نا عیسائیوں کا ایک بہت بڑا فلسفہ ہے. کہتے ہیں دیکھیں آدم علیہ السلام نے غلطی کی، آدم علیہ السلام کو اللہ رب العزت نے جنت سے نکال دیا. پھر اس آدم علیہ السلام کی غلطی کا کفارہ عیسیٰ علیہ السلام کو دینا پڑا سولی پر چڑھ کر. وہ سولی پر چڑھے اور اللہ رب العزت نے وہ ان کی غلطی معاف کر دی. اب چونکہ آدم علیہ السلام نے غلطی کی ہے تو لہٰذا جو عیسیٰ علیہ السلام کا پیروکار نہیں ہوگا وہ غلطی پر ہے. جو کیونکہ آدم علیہ السلام کی غلطی کا کفارہ عیسیٰ علیہ السلام بنے تھے. عیسیٰ علیہ السلام اوپر جنت میں ہے. اب عیسیٰ علیہ السلام کا جو پیروکار ہوگا وہ صحیح ہے، اور جو دوسرا پیروکار ہے وہ دوسری طرف ہے، وہ آدم علیہ السلام کی غلطی کی طرح وہ بھی غلطی پر ہے. نعوذ باللہ من ذالک. جبکہ اسی فلسفے کا رد اللہ رب العزت نے اسی واقعہ کے اندر پہلے پارے کے اندر کیا. فَتَلَقَّىٰ آدَمُ مِن رَبِّهِ كَلِمَاتٍ فَتَابَ عَلَيْهِ. اللہ رب العزت نے آدم علیہ السلام کو کلمات سکھائے، فَتَابَ عَلَيْهِ، اللہ نے اس کی توبہ قبول کی. تو اس لیے یہ ان کا فلسفہ فضول ہے. اس کے بعد پھر اللہ رب العزت نے
مدینہ کے اندر آباد یہودیوں کا تذکرہ کیا، بنی اسرائیل کا اللہ رب العزت نے ان کو آزمایا، ان پر وہ جو اپنی نعمتیں تھیں وہ کیا، ان کو جب بھوک لگتی اللہ رب العزت سلوا اتار دیتے، پیاس لگی تو فرمایا اس پتھر پر اپنی لاٹھی مارو 12 چشمے نکل آئے، اور اس طرح اگر دھوپ لگی ہے تو اللہ رب العزت نے بادلوں کا سایہ کر دیا ایسے. تو یہ نعمتوں کا تذکرہ کیا، اور اسی طرح ان کی آزمائشوں کا تذکرہ کیا اللہ رب العزت نے، اور اسی طرح مزید آگے انہی کا مطلب تذکرہ کیا ہے. اور یہ پھر گزشتہ قوموں کے واقعات بیان کرنے کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ جو انہوں نے غلطیاں کی ہیں وہ یہ امت نہ کرے. مثال کے طور پر انہوں نے قوم لوط کا عمل کیا، ان پر پتھروں کی بارش ہوئی، لہٰذا اے امت تم یہ نام کام کرو. انہوں نے ماپ تول میں کمی کی تو ان پر فلاں عذاب آیا، انہوں نے فلاں گناہ کیا تو ان پر فلاں عذاب آیا. تو اس لیے یہ ساری جتنی بھی قرآن پاک کے اندر دیکھ لے امتوں کا واقعات آتے ہیں وہ ہماری اصلاح کے لیے آتے ہیں، ہمیں متنبع کرنے کے لیے ہوتے ہیں. اس کے بعد پھر سلیمان علیہ السلام کا واقعہ اللہ رب العزت نے بیان فرمایا. اصل میں سلیمان علیہ السلام اللہ رب العزت کے حکم سے چرند پرند حشرات تمام چیونٹیوں سے بھی باتیں کر لیا کرتے تھے. تو اس وقت کے لوگ پھر کہتے ہیں کہ یہ جادوگر ہے، یہ جادو سے ہے. تو اللہ رب العزت نے اس چیز کی نفی کی ہے، وما کفر سلیمان ولکن الشیاطین کفروا یعلمون الناس، کہ سلیمان علیہ السلام نے کفر نہیں کیا بلکہ تم نے کفر کیا، شیاطین نے کفر کیا. پھر اللہ رب العزت نے ہاروت اور ماروت 2 فرشتوں کو آزمائش بنا کر بھیجا. ان کو اللہ رب العزت نے کچھ ایسا علم دیا تھا کہ وہ علم حاصل کرنے کے لیے بندے کو کفر تک جانا پڑتا تھا، آزمائش کے طور پر بھیجا تھا. تو وہ ہاروت اور ماروت وہ زمین پر آ کر لوگوں کو کہتے تھے کہ تم یہ علم نہ سیکھو، یہ اس علم کے سیکھنے سے بندہ کافر ہو جاتا ہے. تو لہٰذا پھر کئی زیادہ اصرار کرتے تو وہ اس علم سکھا بھی دیتے تھے، وہ ایک جادو قسم کا علم ہوتا تھا. اس کے بعد پھر اللہ رب العزت نے ابراہیم علیہ السلام کا واقعہ بیان فرمایا. ابراہیم علیہ السلام کو اللہ رب العزت نے آزمائش امتحان میں ڈالا تو ابراہیم علیہ السلام تمام کے تمام امتحانوں میں کامیاب ہوئے، پاس ہوئے. پھر اس کے بعد اللہ رب العزت نے ان کو امام بنا دیا. پھر اس کے بعد ابراہیم علیہ السلام کا وہ کعبہ کو سر نو دوبارہ تعمیر کرنے کا واقعہ بیان فرمایا. اور اسی طرح اصل میں اس میں ایک یہ بھی بات خاص طور پر اللہ رب العزت نے ذکر کی ہے، یہ قریش مکہ اور یہود و نصارہ سارے کے سارے اپنے آپ کو ابراہیمی کہلاتے تھے، اور خاص طور پر یہودی کہتے تھے نحن ابناء اللہ و احباؤہ، ہم اللہ کے بیٹے ہیں اور اس کے محبوب ہیں اور ہم ابراہیمی ہیں. تو اللہ رب العزت نے یہاں پر یہ ایک قابل تذکرہ بات کی ہے کہ ابراہیم علیہ السلام تو شرک نہیں کرتے تھے، تم تو شرک کرتے ہو، تم کیسے ابراہیمی ہو گئے؟ اس لیے تم ابراہیمی نہیں ہو. اگر ابراہیمی ہونا چاہتے ہو تو اپنی زندگیوں سے شرک کو نکالو. اس کے بعد پھر آخری آیت میں فرمایا تلک امۃ قد خلت لہا ما کسبت ولکم ما کسبتم ولا تسألون عما كانوا يعملون. وہ ایک امت تھی، وہ گزر چکی ہے، اس نے جو کیا اس سے پوچھا جائے گا قیامت والے دن. تم جو کر رہے ہو تم سے قیامت والے دن پوچھا جائے گا. آج کا دیکھ لیں کتنے ہی سوشل میڈیا پر بیٹھ کر اور کتنے ہی ٹی وی اینکر پرسن سارے کے سارے اکثر نان ایشو کو لے کر ایشو بنا کر وہ لوگوں کو گمراہ کر رہے ہیں. مثال کے طور پر نان ایشو، نبی صلی اللہ علیہ وسلم زندہ تھے، ان کی زندگی میں سارے کا ساری شریعت اتری ہے. جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم فوت ہو گئے شریعت اترنا بند ہوگی، بلکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے اندر شریعت مکمل ہو گئی، دین مکمل ہو گیا. اب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے بعد جو واقعات ہوئے ان کو کچھ لوگ لے کر سارے کا سارا اپنا دین کا دار و مدار انہی واقعات پر رکھتے ہیں. دیکھ لیں کچھ لوگوں کا صرف دین یہی ہوتا ہے حسین بن علی رضی اللہ عنہ، اور اسی طرح دوسرے واقعات جنگ جمل، معاویہ رضی اللہ عنہ اور علی رضی اللہ عنہ کے واقعات، جنگ صفین، جنگ جمل، انہی پر سارے کا سارا ان کا دین ہوتا ہے. انہی واقعات کی وجہ سے پھر وہ اپنے آپ کو ایک دوسرے کو جھوٹا اور ایک دوسرے کو باطل اور سچ اور باغی اور سچ اور جھوٹ کی یہ کہانی ہوتی ہے ان کی، ایک دوسرے کو پھر انہی کی بنیادوں پر کہہ رہے ہوتے ہیں. تو اس لیے انہوں نے جو کیا ان کے اعمال ان کے ساتھ ہیں. شریعت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں مکمل ہو گئی ہے. ہمیں یہ دیکھنا چاہیے ہمارا عقیدہ کیسا ہے، ہمارا عمل کیسا ہے. یہ جتنے بھی بیٹھ کر انہی واقعات کو دین بناتے ہیں، نہیں پتا ان کا عقیدہ کیسا ہے، ان کا عمل کیسا ہے، ان کی پاکی اور پلیدی کا کوئی علم نہیں ہے، لیکن واقعات کو بنیاد بنا کر وہ سارے کا سارا دین اسی بنیاد پر رکھ رہے ہیں، کون سچ اور کون جھوٹ ہے. یہ دین نہیں ہے محترم عزیز بھائیو. دین عقیدہ کیسا ہے، عمل کیسا ہے، تمہارا عمل نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کے مطابق ہے نہیں.
ہے یا نہیں ہے؟ عقیدہ اللہ رب العزت نے جو دیا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو سکھلایا ہے، وہ ہے یا نہیں ہے؟ ہمیں اپنے سوالوں کی تیاری کرنی چاہیے۔ قبر کے اندر سوال ہوں گے تیرا رب کون ہے، تیرا نبی کون ہے، تیرا دین کیا ہے؟ حشر کے اندر سوال ہوں گے کہ یہ جو درس و دروس ہوتے تھے، علم آتا تھا، اس پر عمل کتنا کیا، جوانی کیسے گزاری ہے، مال کہاں سے حاصل کیا، مال کیسے خرچ کیا ہے، اور جو زندگی اللہ نے مکمل دی تھی وہ کیسے گزاری؟ ہمیں ان سوالوں کے جواب تیار کرنے ہیں۔ یہ نہیں کہ جنگ صفین میں کیا ہوا، معاویہ رضی اللہ عنہ غلط ہے، علی رضی اللہ عنہ غلط ہے، نعوذ باللہ۔ یہ دین نہیں مکمل دین وہ ہے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں سکھلا دیا۔ تو اس لیے محترم عزیز بھائیو، تلک امۃ قد خلت بہت ہی جامع اور مانع آیت ہے۔ اللہ رب العزت نے واضح دو ٹوک کہہ دیا، تم سے تمہارے کاموں کا سوال کیا جائے گا، ان سے ان کے کاموں کا سوال کیا جائے گا۔ اللہ رب العزت عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔